صاحب بیٹھے ہیں جو کہ ڈپٹی کوآرڈینیٹر، میں اپنی اور اپنی ٹیم کی طرف سے تمام میڈیا پرسن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری پریس کانفرنس میں شرکت کی اور ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اس پریس کانفرنس کو میں نے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا تاکہ ہمارے پوائنٹ اجاگر کرنے میں آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ نمبر 1، ہسٹری آف پاکستان PWD۔ نمبر 2، ادارے کی قانونی حیثیت۔ اور نمبر 3، پاک PWD کے کنسٹرکشن ورکس۔ اور لاسٹ میں پاک PWD کو بند کرنے کی کوشش جس کے خلاف آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہیں۔ ہسٹری آف پاک PWD یہ ادارہ برٹش گورنمنٹ کے دور میں انڈین PWD کے نام سے وجود میں آیا۔ اس ادارے نے اس وقت سے لے کر پارٹیشن تک گورنمنٹ کے کنسٹرکشن کے تمام کام سر انجام دیے اور انڈیا میں بہت اہم بلڈنگز تعمیر کی جو آج بھی اس ادارے کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ پارٹیشن کے بعد اس ادارے نے پاک PWD کے نام سے اپنا کام جاری رکھا اور آج تک دن رات محنت کر کے وفاقی گورنمنٹ کے تمام کنسٹرکشن ورک جاری رکھے ہوئے ہیں اور پاکستان میں اپنا ایک مقام بنایا۔ اگر دیکھا جائے تو آج بھی اس ادارے کے کام باقی اداروں سے بہت بہتر ہیں۔ پارٹیشن کے وقت جو لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے ان کو رہائشیں فراہم کرنے میں اہم رول ادا کیا۔ یہ جو ہے ہسٹری کہ یہ کب سے چلا ہے اور کب تک کام کر رہا ہے۔ نمبر 2 پہ ہم آتے ہیں کہ اس ادارے کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ پاک PWD گورنمنٹ آف پاکستان کے آئین 1973 کے بزنس رول کے مطابق واحد ادارہ ہے جو وفاقی گورنمنٹ کے تمام تعمیراتی کام سر انجام دے سکتا ہے اور یہ 1973 کے بزنس رول اور جنرل فائنینشل رول GFR میں دیے گئے اختیارات کے تحت اپنا کام کرتا ہے۔ CPWD کوڈ میں اس کے تمام افسران کے اختیارات دیے گئے ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان کے کنسٹرکشن کے شعبے میں کوئی بھی ادارہ اس سے NOC لیے بغیر کام نہیں کر سکتا، لیکن بدقسمتی سے مختلف ادوار میں اس کے ہجوم کو کم کرنے کے لیے کئی چھوٹے چھوٹے ادارے بنائے گئے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، جن کے لیے آئین میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی۔ باقی بنائے گئے اداروں کے علاوہ منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورک کے زیر سایہ NHA، PHA اور ہاؤسنگ فاؤنڈیشن بنا کر اس ادارے کو بے جار و مددگار بنانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر بھی یہ اپنا کام سر انجام